حدیبیہ کے بعد دین کے اشاعت کا دروازہ کھلا اور دعوتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، ورنہ پہلی تو اپنی برادری اپنا ہاتھ پکڑتی تھی، اب دروازہ کھل گیا تو یہ کامیابی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی شان اسی سال میں جو ہے واپسی میں 7ویں ہجری میں خیبر فتح ہوئی ہے، 8ویں میں یہ 7ویں کے بعد انہیں معاہدہ توڑا کفار قریش، نتیجہ میں یہ کہ مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکی میں آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فسبح بحمد ربک، اب آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو گئی ہے، اب آپ تسبیح کریں، تحمید کریں، کیونکہ اب آپ کی وفات بھی قریب ہے، 2 سال بعد وفات ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو گئی، اب آزادی سب کو مل گئی، مسلمانوں کو بھی مل گئی اور اس طریقے سے قریش کو بھی مل گئی، اور قریش کا قدرتی نظام جو معیشت کا تھا اس کا دار مدار تجارت پہ تھا، زراعت تو ان کے پاس تھی نہیں، صنعت تو آج کل بھی برائے نام ہے، تو یہ علاقہ محل وقوع ایسا ہے قدرتی طور پہ اس کے علاقے کی ساخت ایسی ہے کہ یہاں نہ کوئی زراعت، نہ کوئی تجارت، نہ زراعت نہ صنعت، کچھ بھی نہیں۔ تجارت بھی جب اور ملکوں کے پاس جاتے تب تجارت ہوتی ہے، اکثر آنا جانا شام ہوتا ہے یا یمن کو آنا جانا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں یہ شام جا چکے تھے، اور یہ وہ دور ہے کہ اس زمانے میں بڑی طاقتیں، بڑی حکومتیں 2 تھیں، یا تو حکومت روم کی تھی یا پھر فارس کی تھی، یہ سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ فارس کی بھی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑا اس کا خطہ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، اور شہنشاہیت تھی ان میں، اور ان کے مد مقابل رومی تھے۔ فرق یہ کہ یہ مجوسی اور مشرک، اور وہ جو تھے آسمانی دین پر چلنے والے تھے، عیسائیت پہ چلنے والے تھے۔ اب اس زمانے میں جو بادشاہ تھا ہرقل، روم کے ہر بادشاہ کو ہرقل کہتے ہیں، جیسے فارس کے ہر بادشاہ کو جو ہیں کسرا کہتے ہیں، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، نام اس کا ہرقل تھا۔ تو پھر یہ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہی دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ اسلام کا وہاں ہرقل کو جا کر کے پہنچا۔ جب دعوت نامہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، اور کون یہ شخص ہے جس نے خط بھیجا ہے، اور اس کی برادری کے لوگ یہ دیکھو کہ یہاں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں کچھ عرب لوگ جو ہیں وہ یہاں شام میں آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ۔ تو ان کا جو بڑا تھا ابو سفیان تھا، تو ابو سفیان تھے، کچھ اور لوگ تھے، ان کو بلایا گیا۔ بادشاہ کی ہرقل جو ہے اس کی کچہری میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس کی ترتیب گویا کہ یوں بنی کہ اب ہوا کیا کہ یہ آئے تو شام میں، اور بادشاہ کا جو دارالخلافت تھا وہ ہمس تھا۔ اب ان دنوں میں ہرقل جو ہے وہ بھی اپنی دارالخلافت سے وہاں ہمس سے شام آ چکے تھے، بیت المقدس۔ وہ کیسے کہ ان کی کافی جنگیں ہوتی تھیں، فارس کی، روم کی، کبھی ان کی کامیابی اور ان کی ناکامی، کبھی ان کی کامیابی ان کی ناکامی۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی غالب ہو گئے، تو قریش مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں، کیونکہ ان کے خیال یہ تھا کہ جیسے ہم غیر اللہ کے پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ بھی غیر اللہ کا کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ہم خیال تھے تقریباً، اگرچہ وہ آتش پرست تھے، یہ بت پرست تھے، لیکن غیر اللہ کی عبادت میں دونوں مشترک تھے۔ تو ان کی کامیابی پہ قریش کو خوشی ہوتی، اور رومیوں کی کامیابی پر مسلمانوں کو خوشی ہوتی۔ اتفاق ایسا کہ انہی دنوں میں فارسی غالب آ گئے۔ جب غالب آ گئے تو انہیں بڑی خوشیاں منائی، اور مسلمان مغموم ہو گئے کہ بھائی یہ تو ان سے فال لے رہے ہیں کہ بھئی جب ان کی کامیابی ہے، مشرکین کی، مجوسیوں کی، تو پھر ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ ایسے موقع میں آیت کریمہ نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اگرچہ اس وقت مغلوب ہیں، تھوڑے عرصے میں غلبہ پائیں گے۔ اب اشارہ ہو گیا کہ آخر میں جیسے یہ غالب ہوں گے، اس طرح آخر میں اہل اسلام اہل کفر پر کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے۔ اب مسلمان اس پر خوشیاں منانے لگے کہ الحمدللہ جیسے یہاں معاملہ ہے ہمارا معاملہ اس طرح ہوگا۔ بہرحال اب فارسیوں نے جب حملہ کیا تو رومیوں کا کوئی خطہ، بہت بڑا خطہ لے گئے۔ جب لے گئے تو
اسی ہرقل جو تھا انہیں منت مانی کہ یا اللہ اگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بلاد چھڑا لیتے ہیں فارسیوں سے، تو میں منت تیرے نام کی مانتا ہوں کہ حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس تک پیدل میں کیا کروں گا، چلوں گا۔ بادشاہ ہو کر کے پیدل چلے، بڑی بات ہے نا۔ تو یا اللہ اگر کامیابی ہوتی ہے تو حمص سے بیت ایلیا تک، بیت المقدس تک میں پیدل سفر کروں گا۔ چنانچہ انہی دنوں میں کامیابی ہو گئی، اور کامیابی کے نتیجے میں منت کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ جو تھے وہ بھی ایلیا میں یعنی شام میں آ چکے تھے۔ پہلی بات یہ، جب ایلیا میں آئے تو انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، نجوم کو دیکھا، خواب نے نجوم کو دیکھا، کیونکہ نجوم کا اس کے پاس علم تھا اور نجوم کے علم کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب تاروں کو دیکھا ادھر، اس کے بعد پھر غور کیا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ ابھی وہ لوگ ہمارے ملک پر قبضہ کریں گے اور ان کا غلبہ ہوگا جو ختنہ کرواتے ہیں۔ اب یہ لوگ ختنہ نہیں کرواتے تھے، اب یہ ان کو فکر ہوئی کہ یہ کون ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں اور ہمارے پر غلبہ پائیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات پھر یہ ہوئی کہ ان کے پاس ایک ان کا، جیسے ہمارے علاقے میں مرکزی حکومت ہے، پھر کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے ایک صوبے کا، تو ان کے ایک خطے کا ان کا کوئی حاکم تھا، انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ ہمارے پاس اسلام کی دعوت پہنچی ہے اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب کیا کریں؟ اب یہ بالترتیب یہ سارے کام ہوئے کہ ادھر یہ معاملہ منت ماننے کے لیے یہاں شام میں آ چکے تھے، پھر نجوم سے وہ بات معلوم ہو گئی، پھر جو ہے وہ ایک یعنی ماتحت یعنی حاکم کا ایک وہ بندہ بھی آیا۔ تین باتیں یہ ہو گئیں۔ تین باتوں کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کا ایک دوست تھا یہ ہرقل کا، جو بہت بڑا تورات کا عالم تھا اور وہ کہیں دوسرے علاقے میں رہتا تھا۔ انہوں نے ان کو سارے حالات کا خط لکھا کہ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ہمارے ہاتھوں سے جانے والی ہے اور اب کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے۔ اب میں تو یہ نجوم کے مطالعے سے یہ سمجھ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی ان کا جواب نہیں آیا تو اتنے میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی آ کر کے شام میں ان کو خط آ کر کے پہنچا۔ جب خط پہنچا تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ کہاں کے ہیں اور ان لوگوں کو منگواؤ۔ ابو سفیان کہتے پھر مجھے اور ہماری برادری کے لوگوں کو منگوایا گیا۔ بادشاہ کی کچہری میں ہم پہنچے، بادشاہ نے کہا ابو سفیان بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو سفیان نے کہا اس کو آگے بٹھاؤ، باقیوں کو پیچھے بٹھاؤ، کیونکہ سامنے بیٹھیں گے تو ممکن ہے کوئی بات اس کے بارے میں پوچھوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں تو ایک بات کرے وہ اور کوئی غلط بات کرے، جھوٹ بولے یا ایسی بات کرے تو یہ تکذیب نہیں کریں گے۔ پیچھے بیٹھیں گے تو حیا کا معاملہ نہیں ہے، پھر ان کی تصدیق تکذیب ان کے لیے آسان ہوگی، تو باقیوں کو پیچھے بٹھایا۔ اس کے بعد